أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فجلده النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم لعنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه أما علمت أنه يحب الله ورسوله رواه البخاری في کتاب الخمر. آج کی اس درس میں جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا اور اس حدیث پاک میں بہت سارے فائدے کی باتیں بیان کی گئی اور یہ ایک زبردست روایت ہے. پہلے اس کو غور سے سنیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ جہاں شراب پینے کا بیان ہے اور اس کی سخت سزا اس کے تعلق سے بیان کیا ہے. دیکھو آج پوری دنیا کے اندر شراب نوشی عام ہے. دنیا کی کون سی ایسی بستی نہیں یا دنیا کا کون سا ایسا شہر نہیں, ایسا گاؤں نہیں یا ایسی جگہ نہیں جہاں لوگ شراب نہیں پیتے ہو. غیروں کو تو چھوڑو, مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ہر محلے میں, ہر گلی میں, ہر گاؤں میں ملے گا کوئی کو مسلمان اس گناہ میں ضرور ملوث, تو شراب پیتا نظر آئے گا. برحق تو جبکہ اسلام میں اور قرآن مجید کی واضح آیت میں شراب کو قطعی طور پر قیامت کی صبح تک کے لیے حرام کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے مسلمان. پتہ نہ کیا ہو گیا, شراب کی ایسی لت لگئی کہ ایک بہت بڑی نشہ اور ایک بہت بڑی عادت بن گئی جس کو چھوڑنا لوگ گوارا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ. اللہ جس کے دل میں ڈر دیا, خوف ہے, وہ چھوڑ دیتے والا ہے. تو اس حدیث پاک میں دیکھو ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ کسی کا نام لے کر کسی کو لعن طعن ملامت نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات سنیں, یعنی فلاں کا نام لے کر کہ عبداللہ نامی آدمی پر اللہ کی لعنت یا عبد الرحمن نامی آدمی پر اللہ کی لعنت, ایسے نام لے کر کسی پہ لعنت نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے منع کیا. ہاں اگر کسی کے اندر کوئی برائی کو عیب ہو, آپ جو ہے مطلقاً بغیر کسی کا نام لیے ہوئے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں. جیسے کہا جائے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی المشرکین, مشرکین پر اللہ کی لعنت. اس طریقے کا جناب کہہ سکتے ہیں, لیکن کسی خاص مسلمان کا نام لے کر لعنت برسنا یا لعن طعن کرنا جائز نہیں, منع ہے. ہاں الا کہ قرآن کے کسی آدمی کسی کا نام آیا ہو یا حدیث میں اس کا نام لے سکتے ہیں, جیسے ابو جہل کا نام آیا, ابو لہب کا نام آیا, تبت یدا ابی لہب وغیرہ سارے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, یعنی کافر نہیں بن جاتا, وہ مسلمان ہی رہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے گناہ بڑا ہے, اس جرم کی سزا بہت زیادہ ہے, جہنم اس کی وعید سنائے گئی, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن شراب پینے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں کافر ہو گیا ہمیشہ کے لیے, یہ غلط ہے. شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا. مرا اب آئیے ترجمہ سن لیتے ہیں, باتیں بہت ساری ہیں. حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو لایا گیا اور اس آدمی کا نام تھا عبداللہ, بہت پیارا نام ہے. لیکن آگے بیان کیا جا رہا ہے, راوی حدیث بیان کرتے ہیں وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا, لیکن ان کا ٹائٹل جو تھا نا یعنی لقب گدھا, حمار اور گدھا, یعنی گدھے کا لوگ بلاتے تھے. اب آپ تعجب کرے بھائی کسی کو برے القاب سے تو نہیں بلانا چاہیے, ابھی گدھا کیسے لقب پڑ گیا؟ تو اس کی الگ توجیحات ہیں, اس میں جانے کا وقت نہیں. بس یہ ہے کہ اس کا ٹائٹل لقب تھا حمار, گدھے والے. آگے بیان کیا جا رہا ہے وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ آدمی جو تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنسایا کرتا تھا. ہاں مذاق بھی بہت کرتے تھے, جو کر فتن جیسے کوئی مذاق, ہنسی مذاق زیادہ کرنا, کسی کو زیادہ ہنسانا. تو یہ صحابی رسول ایسے تھے نبی کو بہت ہنساتے تھے. کس بات پر؟ کئی باتیں ہیں.
کبھی کیا ہوتا، اس حدیث کی تشریح میں بیان کیا جاتا ہے، حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا مدینے کے کوئی مارکیٹ میں کوئی سامان ملتا، کوئی مہنگی سامان، اچھا سامان، بہترین کوالٹی کا کھانے پینے کا سامان، خوبصورت سامان یا دیکھنے میں اچھا لگا اور بہترین ہے. یہ بیچارے غریب صحابی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہاں غریب تھے، لیکن مدینہ کے مارکیٹ سے قرضے کے طور پر ادھار سامان لے آتے تھے خرید کر اور بولتے میں بعد دے دوں گا، اور آ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور کہتے اللہ کے نبی یہ لیجیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رکھا، یہ تناول فرمائیے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا یہ کہاں سے لائے؟ تو کہ اللہ کے نبی میں مدینہ کے مارکیٹ سے بازار سے خرید کے لایا ہوں. کس کے لیے؟ بولے آپ ہی کے لیے لایا ہوں، آپ کی بہت پسند ہے. جو چیزیں آپ کو پسند ہے نا وہی چیز ہم کو ہی پسند ہے، اور یہی پسند چیز جب بھی ہم مدینہ کے مارکیٹ میں دیکھتا ہوں بازار میں وہ لے کے آ جاتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے میں اس کا پیسہ نہیں دیا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجیے. اس طریقے کا مذاق کیا کرتے تھے. دیکھو وہ صحابی کہتے ہیں پیسہ میں نے دیا نہیں، ادھار ہے، قرضے ہے، اس کا پیسہ آپ دے دیجیے. چلیے یہ مذاق میں سے بول اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ہنس دیا کرتے. اس طریقے کے اور بہت سارے جملہ ہے، تفسیر میں جانے کا وقت نہیں. اس طریقے یہ بات کہا کر کے وہ ہنسایا کرتے تھے. تو بہرحال تو اس آدمی پہلے کیا تھا، برابر شراب پیتا تھا، ہاں، اور کئی بار شراب پینے کے جرم ان کو سزا بھی مل چکی تھی. تو ایک دفعہ یہ شراب پی کر نبی کی خدمت لایا گیا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا سنائی، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی نے بھی ان کو کوڑے برسائے، ان کو سزا دی اور لوگوں نے بھی ان کو سزا دی. اتنے میں غصے میں آ کر کے کچھ لوگ یا ایک آدمی کہنے لگے ارے تم کو اتنی پٹائی لگتی ہے اور اتنی سزا ملی ہے شراب پینے کے جرم میں، پھر بھی تو شراب نہیں چھوڑتا، اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر. یہ جملہ بول دیا، غصے میں آیا بول دیا. فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو اللہ کے نبی کو نصیحت کی، سمجھایا کن کو؟ ڈانٹنے والے کو، اور کہا لا تلعنوا، ان کے اوپر لعنت مت بھیجو. کیا تجھے پتہ نہیں؟ فواللہ اما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے اوپر لعن طعن مت کرنا. کیا تجھے پتہ نہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں ان کے بارے میں اللہ کی قسم یہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں پوری قسم کھا کر کہ یہ وہ بندہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، لہذا ایسے محبت کرنے والے آدمی کے اوپر لعن طعن مت کرنا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شراب پینے والا مسلمان ہی رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں. اب جو اللہ اس رسول سے محبت کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی نہ کرے گا جی کہ کافر کرتا ہے؟ مسلمان کرے گا. اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، آپ کا اعلیٰ کردار یہ تھا، آپ کا اعلیٰ کہتے ہیں مثالی اخلاق یہ تھا کہ آپ کسی کے اوپر چاہے وہ چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، چاہے وہ عزت دار ہو گھرانے کا یا عزت دار نہ ہو، آپ اخلاق کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کرتے تھے اور کسی کو برا بھلا نہیں کرتے تھے اور کسی کو لعن طعن نہیں کرتے تھے. بتاؤ یہ شرابی آدمی ہے، اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بڑی محبت کی نظر سے ان کو دیکھا. بہرحال اب وہ صحابی آخر میں توبہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ رسول آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا. بہرحال اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہنساتی ہر مسئلے میں ہنسایا کرتے تھے. لیکن صحابی کا لقب ہی پر گیا حمار. کبھی کبھی ہوتا نا آدمی کو مذاق میں بولتے نا یہ گدھا ہوتا ہے، اس طریقے کا جملہ ان کو کہا کر گدھے کے بلاتے تھے. مطلب ایک پیار محبت میں ان کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے آدمی کسی کو ستانا، تکلیف دینے کی نیت سے برے لقاب سے برانا، اور ایک ہوتا ہے کبھی مذاق ہنسی میں کر دیا جو سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. یاد رکھیں اس میں دو باتیں ہیں. اگر کوئی ایسے لقب سے کسی کو بلائے پکارے جن سے ان کو تکلیف ہو تو ایسے برے القاب سے نہیں پکارنا چاہیے، اللہ نے منع کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا لقب ہے جن سے بلانے میں ان کو بھی خوشی کا اظہار ہو یا ان کو اچھا لگتا ہو یا مذاق کے طور پر بلائے وہ برا نہیں سمجھتا ہو اور دل کو اس کو نہیں لیتا ہو تو ایسے مذاق کے طور پر کبھی کبھی بولا جا سکتا ہے، ایسے کو آ جا سکتا ہے. اس حدیث کی روشنی یہ بات معلوم ہے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.